اور میں خواتین سے درخواست کروں گا، اگر خواتین یہ چاہتی ہیں، بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ ان نعمتوں کو دوام اور بقا عطا فرمائے، تو کسی بھی مسلمان کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اگر اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ ان نعمتوں کو دوام عطا فرمائیں گے، اللہ ان نعمتوں کو بقا عطا فرمائیں گے۔ اور بعض مرتبہ خواتین کے پاس جب مال کی نعمت ہوتی ہے، دنیا کی نعمت ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ ان کی زبان کے اوپر تکبر کے بول آ جاتے ہیں۔ وہ حقیقت کے اندر ان کی زبان پہ مال بول رہا ہوتا ہے، ان کی زبان پہ دولت بول رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی خاتون مال کی وجہ سے یا کوئی انسان دولت کی وجہ سے اس زبان کے اوپر تکبر کے بول لے آتا ہے، چونکہ جب بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے تو بندہ پھر غریبوں کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ اپنے دشمنوں کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ اسی شہرت کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کی زبان سے تکبر کے بول نکلتے ہیں، حسد انسان کے اندر ہوتا ہے، تو پروردگار ذوالجلال پھر بندے کو دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں کہ بڑا میں ہوں یا تو ہے۔ اللہ دکھا دیتے ہیں اگر میں مال دینا جانتا ہوں تو اس مال کو واپس لینا بھی جانتا ہوں۔ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان تمام تر نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھا کریں، تمام تر نعمتوں کو اللہ کا کرم سمجھا کریں، اپنی طرف ان نعمتوں کو کمالات کو منسوب نہ کیا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں اور جانوروں کی جنات کی حاضریاں لگایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ حاضری لگانے کے لیے پرندوں کی طرف تشریف لے گئے تو ایک پرندہ ہدہد آپ کو نظر نہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ ہدہد پرندہ آئے گا، چونکہ بغیر چھٹی کے گیا ہے، بغیر اجازت کے گیا ہے، مجھ سے پوچھ کے نہیں گیا، اگر چھٹی لے لیتا تو چھٹی مل جاتی اس کو، لیکن چھٹی کے بغیر گیا ہے۔ او لذبحنہ او لیأتینی شدیدا، کہ جب وہ آئے گا تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا شدید سزا دوں گا۔ چنانچہ ہدہد جب بعد میں آیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو ہدہد نے جواب دیا اللہ کے نبی، میں نے ایک قوم کو دیکھا جو سورج کی پوجا کر رہی تھی، ان کی بادشاہت کرنے والی ملکہ ایک عورت ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ایک خط لکھا اور خط لکھ کر ہدہد کو دیا، فرمایا کہ جاؤ یہ خط ملکہ بلقیس کو دے کے آؤ۔ چنانچہ ہدہد وہاں سے اڑتا ہے، خط لے کے ملکہ بلقیس کی طرف جاتا ہے، اور ہدہد پرندے کے بارے میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد پرندے سے فرماتے کہ دیکھو پانی کہاں پہ ہے، تو یہ ہدہد اپنی چونچ کو زمین پہ رکھتا اور بتلا دیتا اللہ کے نبی 100 فٹ کی گہرائی کے اندر پانی ہے، 500 فٹ گہرائی کے اندر پانی ہے۔ یوں سمجھ لیں ایک چھوٹا انجینئر تھا جس کو پانی کا پتہ چل جاتا تھا۔ اب یہ ہدہد پرندہ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی میں جنات، جانوروں، پرندوں اور انسانوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا کام نہیں ہے دعوت کرنا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، چھوٹا سا پرندہ اور ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ دعوت کرتے ہیں تو اتنے دن آپ کے پاس ہیں، آپ انتظامات کریں، اور دعوت کہاں پہ ہوگی؟ تو ہدہد پرندہ کہنے لگا اللہ کے نبی سمندر کے کنارے دعوت ہوگی۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، جب متعینہ دن آیا سلیمان علیہ السلام نے تمام تر مخلوقات سے، جنات سے، جانوروں سے، پرندوں سے، انسانوں سے کہا کہ ہدہد نے دعوت کی ہے لہٰذا سمندر کے کنارے چلے جاؤ۔ تو ساری مخلوقات وہاں پہنچی۔ اب جو ہی مخلوقات وہاں پہ جمع ہوئی لاکھوں کی تعداد میں، تو ہدہد پرندے کو دیکھا کبھی وہ دائیں طرف اڑتا کبھی بائیں طرف اڑتا، اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ اب لوگ یہ سمجھے وہ جنات، جانور، پرندے کے شاید خوش ہے کہ میری دعوت کے اندر ساری مخلوقات جمع ہو گئی۔ تو کسی جن نے آگے بڑھ کے پوچھا ہدہد یہاں پہ تو کوئی دیگیں نظر نہیں آ رہی،
کوئی دسترخوان، پلیٹیں، برتن وغیرہ نظر نہیں آ رہے، ساری مخلوقات پہنچ چکی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کتنے دن سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے بندہ فون کر کے کہتے کہ کل آپ کی دعوت ہے، تو بندہ کہتے آج ہی سے روزہ رکھ لوں تاکہ کچھ زیادہ کھا سکوں وہاں پہ۔ اب سارے جنات کہنے لگے ہدہد کوئی سامان تو نظر نہیں آ رہا، دعوت کہاں پہ ہے؟ تو ہدہد کہنے لگا یہی تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ دعوت کب آئے گی۔ اب سلیمان علیہ السلام بھی حیران، جنات، جانور، پرندے سارے حیران کہ دعوت دی تھی، اتنے دن کا ٹائم دیا گیا اور خود بھی دعوت کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ سارے جنات خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس ہدہد پرندے نے جا کے چڑیا کا شکار کیا، اسے کاٹا، حتیٰ کہ اپنی چونچ کے ذریعے اس کے پروں کو جدا کیا، گردن کو جدا کیا، اس کا گوشت نکالا، گوشت نکال کے سمندر کی طرف پھینک دیا اور ساری مخلوقات کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ جس کو ہڈی ملتی ہڈی کھا لے، جس کو بوٹی ملتی ہے بوٹی کھا لے، اگر گوشت نہ ملے تو سمندر کا شوربہ پی لے۔ تو اتنا تیز اور ذہین یہ پرندہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور یہ خط ملکہ بلقیس کو دے کے آؤ۔ چنانچہ ہدہد پرندہ ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور وہاں پہ خط ڈالا، خط دے کے واپس آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ہدہد پرندے نے ساری گفتگو بتائی کہ ملکہ بلقیس آپ کو ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ جب ملکہ بلقیس تقریباً 4 میل کے فاصلے پر رہ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، وہ تخت کون لے کے آئے گا؟ تو ایک جن کہنے لگا اللہ کے نبی میں چند لمحوں کے اندر وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا چند لمحے نہیں، اس سے بھی جلدی بتاؤ۔ ملکہ بلقیس 4 میل کے فاصلے پہ رہ چکی ہے، اس کی آمد سے پہلے وہ تخت میرے سامنے ہونا چاہیے۔ اب تخت 40 ہاتھ بڑا تھا اور 80 ہاتھ چوڑائی تھی، اور تقریباً کئی منزلیں اس تخت کی بنی ہوئی تھی، سونے اور چاندی کا بنا ہوا۔ تو آصف برخیا جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی پلکوں کو ابھی جھپکا نہیں تھا، وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، تخت آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب اتنے بڑے تخت کو دیکھا جس کی کئی منزلیں تھیں، 40 ہاتھ لمبا اور 80 ہاتھ چوڑائی تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دیکھ کے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جو لمحے کے اندر اس تخت کو اپنے پاس منگوایا جو کئی میل فاصلے کے اوپر رکھا ہوا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کمال کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور آج کا انسان، آج کی عورت، اگر کوئی کمال مل جاتا ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اسے اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہمارا اپنا کمال ہے، یہ تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ تو میں نے ذہن کو استعمال کر کے مال کمایا ہے۔ تو جب بندہ مال کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے جس مال کو تو نے کمایا ہے تو اس مال کو میں ختم بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات بندے کے اوپر بھیج دیتا ہے کہ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد وہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر مال ختم نہ ہو تو اولاد ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو عیاشیوں کے اندر اس مال کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ان نعمتوں کے اندر دوام اور بقا چاہتے ہیں تو ایک تو زبان سے تکبر کا بول نہ بولے، اور دوسرا کسی مسلمان کے بارے میں حسد کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو انشاءاللہ دوام عطا فرما دیں گے۔